السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے۔ اس قصے کا آغاز ہم ایک آیت سے کرتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور مچھلی والے کو جب چلا گیا غصے سے، پس گمان کیا کہ یہ ہم نہ پکڑ سکیں گے، پس پکارا اندھیروں میں یہ کہ نہیں کوئی معبود سوا تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں تھا گنہگاروں سے، پس قبول کی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے، اور اس کی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنین کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو شہر نینوا کے لوگوں کی طرف بھیجا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور سمجھایا، مگر انہوں نے نہ مانا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا، جیسا کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا جب بھی کسی قوم کے اوپر عذاب آنا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تھا نبی کو کہ وہ اہل ایمان کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں تاکہ جو اہل ایمان ہیں ان کے اوپر عذاب نہ آئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار نہیں کیا بلکہ خود ہی اس بستی سے نکل گئے اور اپنی قوم سے یہ وعدہ کیا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ اور جب آثار تھوڑے سے نمودار ہوئے عذاب کے تو جو بستی کے لوگ تھے نا وہ ان عذاب کے اثرات کو دیکھ کر نا بستی سے باہر نکل گئے، اور تمام بوڑھے بچے خواتین اپنے مال مویشی لے کر سب اس بستی سے نکل گئے اور ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور وہاں جا کر خوب گریہ زاری کی اور سچے دل سے توبہ کی، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکل گئے۔ اور دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی اس بستی سے نکل کر چلے گئے تھے، وہ ایک کشتی میں گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی روانہ ہوئی، اور پھر سمندر کی موجوں نے کشتی کو گھیر لیا اور سب کو خوف ہونے لگا کہ ہم اس کشتی میں غرق ہو جائیں گے، تو ایسا کرنا چاہیے کہ کشتی سے ایک بندے کو نکال کر سمندر میں پھینک دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے قرآن اندازی کی گئی، اور قرآن اندازی 3 مرتبہ کی گئی کہ کس کو نکالا جائے کشتی سے، تو تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں، تیرے پاس امانت ہے، ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک یونس نبیوں میں سے تھے، اور وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، اور پھر قرعہ اندازی ہوئی اور یہ مغلوب ہو گئے، بس انہیں مچھلی نے نگل لیا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو اب وہ مچھلی کے شکم کی تریکیوں میں گر گئے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے ان تریکیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور دعا فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نہیں کوئی معبود تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں تھا گنہگاروں میں سے۔ جیسا کہ ہم سب کو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پتہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اس غم سے ان کو نجات دی، اور مچھلی نے سمندر کے کنارے آ کر ان کو اگل دیا۔ بعض کے نزدیک 40 دن اور بعض کے نزدیک 7 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پس ڈال دیا ہم نے ان کو چٹیل میدان میں، اور وہ بیمار یعنی کمزور تھے۔ ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، اور اس پر اصل میں جو بیلدار درخت اگایا تھا وہ جو درخت تھا اس کے اندر کہہ لیں کہ ایک اس کے پتے جو تھے حضرت یونس علیہ السلام اپنے جسم پر لگاتے تھے، وہ مرہم کے طور پر کام کرتے تھے وہ پتے۔ اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس گئے، اور ان کی قوم کی تعداد تقریباً 1 لاکھ یا اس سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے اس 1 لاکھ یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانے تک فائدہ دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ جیسے دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی بستی سے نکل گئے تھے، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں اپنی غلطی کا انہوں نے اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اور دوسرا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیں صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے کہ جسے خدا نقصان نہ پہنچانا چاہے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہ تو سمندر کی موجیں حضرت یونس علیہ السلام کا کچھ بگاڑ سکیں اور نہ ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کا لقمہ اجل بنے۔ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ مچھلی کے پیٹ سے ویسے ہی صحیح سالم باہر آ گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں